यीशु मसीह के पुरफज़ल नाम में आप सबकी सलामती हो। और आज माओ का आलमी दिन है, वो भी बहुत ज़्यादा मुबारक हो आप सबको। और आज शाम मुझे मौका मिला है कलाम के वसीला से खिदमत करने का, तो मैं दुआ कर रहा था और खुदा ने चंद बातें जो मुझे सिखाई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे साथ देखिए, इमसाल की किताब का आखिरी बाब 31वां बाब और उसकी पहली आयत। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 31 वर्स 1। इमसाल की किताब 31वां बाब और उसकी पहली आयत मुकद्दसा को हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 31 वर्स 1। खुदा के कलाम मुकद्दस में रकम है। सुनिए, कलाम खुदा में यूं रकम है। लमूएल बादशाह के पैगाम की बातें, लमूएल बादशाह के पैगाम की बातें जो उसकी माँ ने उसे सिखाई, जो उसकी माँ ने उसे सिखाई। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। 31वां बाब पहली आयत। लमूएल बादशाह के पैगाम की बातें जो उसकी माँ ने उसे सिखाई। ये वो बातें हैं जो एक हिकमत वाली माँ, एक हिकमत वाली औरत अपने बेटे को उस वक्त सिखाती है, उस वक्त बताती है जब उसे जवानी ही में बादशाही करने का मौका मिला। उसको मौका मिला कि वो बादशाह ठहरता और बादशाही के सारे निज़ाम को देखता। तो उसकी माँ उसकी रहनुमाई करती है, उसकी माँ उसको सिखाती है कि उसे किस तरह से बादशाही करनी है और बादशाह होने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। इमसाल की किताब का ये जो 31वां बाब है, इस के मुतल्लिक कहा जाता है कि लमूएल दर हकीकत सुलेमान बादशाह ही का नाम था, जिसका मतलब है खुदा के लिए मखसूस किया हुआ। लमूएल का मतलब क्या है? खुदा के लिए मखसूस किया हुआ। और यही वो नाम था जो इस बादशाह की माँ लिया करती थी। यानी वो इस अपने बेटे को प्यार से लमूएल कहा करती थी, खुदा के लिए मखसूस किया हुआ। और बाइबल मुकद्दस बताती है कि इसके दो और नाम भी थे, लमूएल के अलावा दो और नाम भी थे। और वो नाम कौन कौन से थे? जब आप शमूएल की दूसरी किताब उसके 12वें बाब की 24 और 25 दो आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर दो और नाम हमारे सामने आते हैं। नंबर 1 सुलेमान, जो उसके बाप बादशाह दाऊद ने रखा। और उसके बाप दाऊद ने क्यों कर ये नाम रखा? क्योंकि सुलेमान का मतलब है सलामती, अमन, पीस, और इब्रानी में उसे शलोमो बोलते हैं। ये वो नाम था जो बादशाह दाऊद ने अपने बेटे को दिया, सुलेमान। और एक नाम इसको खुदा ने खुद दिया। और ये नाम कौन सा था? ये नाम था यदिया, इसका नाम है। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो है यदिया। ये खुदा ने नाम दिया था। और इस नाम का मतलब क्या है? ये जो कि इब्रानी जुबान का नाम है और इसका मतलब है यहोवा का प्यारा। इसका मतलब क्या है? यदिया का मतलब क्या है? यहोवा का प्यारा। क्योंकि दाऊद का जो पहलौठा था वो तो मर गया, वो जिंदा ना रहा, क्योंकि खुदा दाऊद से नाराज था उस सब के लिए जो कुछ दाऊद ने अपनी जिंदगी में किया। एक ऐसा गुनाह जो नाकाबिले मुआफी था, और पहलौठा मर गया। और उसके बाद जो बेटा पैदा हुआ है ये यहोवा का प्यारा ठहरा। और खुदा ने आप इसका नाम रखा यदिया। दाऊद ने इसका नाम रखा पीस, अमन,
اور ماں اس کو پیار سے کہتی ہے لمویل. خدا کہتا ہے یہ میرا پیارا ہے, اور ماں کہتی ہے یہ میرے خدا کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے. ہاللیلویا. ایسی ماں. آج بائبل کے خدا کو مسیحی گھرانوں میں در حقیقت ایسی ہی ماں کی ضرورت ہے, جو نہ صرف اپنے بچوں کو خدا کے لیے مخصوص کریں بلکہ خدا کی راہ پر چلنے کی تلقین بھی کریں اور ان کی تربیت بھی کریں. ٹھیک, صرف اولاد کو خدا کے لیے مخصوص کر دینا کافی نہیں ہے کہ تسی کہہ دو جی اے بچہ اسی خدا نو مخصوص کر دیتا ہے, یا خدا کے خادم کے پاس آپ لاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اس کو مخصوص کر دے خدا کے لیے. خدا کے لیے تو وہ مخصوص ہو جائے گا, لیکن اس کے بعد جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ بڑھ جاتی ہے. جب خدا آپ کو اولاد دیتا ہے تو ایک ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اس کی پرورش کرنا ہوتی ہے. ٹھیک, اس کی خوراک کا, اس کے لباس کا, اس کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. کیونکہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جو اولاد خدا ہمیں دیتا ہے اس پر ہمارا کوئی حق نہیں ہوتا, وہ ہمیں خدا کی طرف سے ملتی ہے اور ہم اس اولاد کے بھی مختار ہوتے ہیں. اور وہ اولاد ہمیں اس لیے ملتی ہے تاکہ ہم اس اولاد کی تربیت خدا کی مرضی کے مطابق کر سکیں. میں نے ایک پیغام میں بتایا تھا کہ ابراہیم نے اپنی اولاد کو وصیت میں خدا دے دیا. ہاللیلویا. کتنی خوبصورت بات ہے کہ ابراہیم اپنی اولاد کو وصیت میں خدا دے رہا ہے. امیر شخص تھا, بہت امیر, لیکن اس نے بھید پا لیا کہ جس چیز نے مجھے پراسپر کیا ہے, جس بات نے مجھے کامیابی دی ہے, جس خدا نے مجھے سرخرو اور سرفراز کر دیا ہے, کیوں نہ میں وہ خدا اپنی اولاد کو دے دوں تاکہ ان کی زندگی سے کبھی خوشحالی کم نہ ہو. ہاللیلویا. ایسے خدا کی ضرورت ہے ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی, اور یہ وہ ماں ہے جس نے اپنے بیٹے کو خدا کے لیے مخصوص کر دیا ہے اور تربیت کرتی ہے اپنے بچے کی. بیتشبہ کے نام کا مطلب ہے عہد کی بیٹی. کیا؟ عہد کی بیٹی. اور اس کا تعلق بادشاہ داؤد کے 2 جنگجوؤں کے ساتھ تھا. کن کے ساتھ؟ 2 جنگجوؤں کے ساتھ اس کا تعلق تھا. ایک جنگجو اس کا باپ تھا جس کا نام بائبل مقدس نے الام بتایا ہے, اور دوسرا جنگجو اس کا شوہر تھا جس کا نام ہتی اوریا تھا. اگر آپ پڑھنا چاہیں تو سیموئل کی دوسری کتاب ہے, اس کا 11واں باب اور اس کی 3 آیت کو میں چاہوں گا باجی پڑھ دیں آپ اس کو. 2 سیموئل چیپٹر 11 ورس 3. تب داؤد نے لوگ بھیج کر جی اس عورت کا حال دریافت کیا, اس عورت کا حال دریافت کیا, اور کسی نے کہا, اور کسی نے کہا کیا وہ الام کی بیٹی کیا وہ الام کی بیٹی بیتشبہ نہیں, بیتشبہ نہیں, جو ہتی اوریا کی بیوی ہے, جو ہتی اوریا کی بیوی ہے. سو یہ 2 جنگجوؤں سے تعلق رکھنے والی بچی تھی, اور اس کی زندگی نے جس طرح سے موڑ لیا, جس طرح سے حالات بدتر ہوئے, جن تلخ تجربات کا اس نے سامنا کیا, اس سے یا یہ واقف تھی یا اس کا خدا واقف تھا. اس نے اپنے بدتر اور بدترین حالات میں نہ صرف اپنے رشتے کھوئے, اپنا شوہر کھویا جو خدا کی روشنی تھا. ایتھیوریا کا مطلب ہے the light of Jehovah, یہوہ کی روشنی, یہوہ کا چراغ. اس نے نہ صرف اپنا شوہر کھویا بلکہ داؤد سے جو پہلوٹا بچہ تھا وہ بھی کھو دیا. کس قدر اس کی زندگی میں مشکلات تھیں, کس قدر اس کی زندگی میں تلخیاں موجود تھیں, کس قدر تلخ تجربات میں سے یہ لیڈی گزری ہوئی تھی. لیکن اب خدا کے ساتھ جو اس کا ایک نیا رشتہ استوار ہونے جا رہا تھا, that was amazing. ایک امیزنگ رشتہ خدا کے ساتھ بننے جا رہا تھا. اور جب خدا نے اس کو یہ بیٹا دیا ہے سلیمان,
تو اس نے اپنے بچے کو خدا کے لیے مخصوص کیا ہے. ہماری زندگی میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں, بڑے تلخ تجربات ہوتے ہیں, لیکن ہمیں ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کبھی بھی ہمارے بچوں کی زندگی میں ہمارے ان تلخ تجربات کی ہسٹری ریپیٹ نہ ہو. وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل اباؤٹ دیٹ. یہ بہنوں سے بھی کہہ رہا ہوں, بھائیوں سے بھی کہہ رہا ہوں. چونکہ مدرس ڈے ہے, پادری صاحب نے مجھے کہا کہ شام کا میسج آپ دیں گے, تو میں دعا کر رہا تھا کہ خداوند آج شام اسی تعلق سے تو میری رہنمائی کر. تو اس عورت کی زندگی میں جو تلخ تجربات تھے, وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا سلیمان, اس کا لمویل, اس کا وہ بیٹا جو خدا کے لیے مخصوص کیا گیا ہے, خدا کو دیا گیا ہے, جو خدا کا پیارا ہے, اس کی زندگی میں وہ ہسٹری ریپیٹ نہ ہو. اس لیے اپنے بیٹے کی تربیت کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتی, وہ کسی طرح سے کمی نہیں چھوڑتی. یہ ایک ایسی ماں تھی جو جانتی تھی کہ اس کا بیٹا اپنے باپ کی جگہ بادشاہ بنے گا. She knew it. وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ تاریخ سلیمان کی زندگی میں اپنے آپ کو دہرائے, اور آئندہ کو کبھی بھی کسی بھی طرح سے, کسی کے بھی ذریعے سے یا اس کے بیٹے کے ذریعے سے یہوہ کے چراغ کو بجھا دیا جائے. She did not want this. وہ ایسا نہیں چاہتی تھی. اس لیے وہ اپنے بیٹے کے لیے بڑی ویجیلنٹ ہے. 31ویں باب کی پہلی آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ لمویل بادشاہ کے پیغام کی باتیں جو اس کی ماں نے اسے سکھائیں, اس کی ماں نے یہ اس کو سکھائی ہیں اور تربیت کی ہے اس کی, تاکہ وہ ویجیلنٹلی خدا کے کام کو دیکھ سکے. اس کی نصیحت بری باتیں اس کے بیٹے کے لیے گراں قدر تھیں. اس نے اپنے بیٹے کو چند اصول سکھائے ہیں کہ وہ کس طرح سے ایک زبردست بادشاہ بن سکتا ہے, جو خدا کا فرما بردار ہو, جو خدا کا تابع دار ہو اور خدا کی پاک مرضی کے مطابق بادشاہی کرے. ٹھیک, پھر اس نے اس کو اصول بتایا ہے کہ وہ کس طرح سے ہیلدی جو ریلیشن ہے وہ رکھ سکتا ہے, اس کا جو ازدواج ہے وہ کس طرح سے کامیاب ٹھہر سکتا ہے. اور اگر اس کا ازدواج ہیلدی ہوگا, اس کو ایک اچھی اور خدا پرست اور راست باز بیوی مل جاتی ہے, تو پھر اس کی اولاد کو بھی ایک زبردست باکردار ماں مل جائے گی. ہاللیلویا. سو حقیقی بادشاہ کا اصول اس نے اپنے بیٹے کو سکھایا ہے. ذرا دوسری آیت سے پڑھیے باجی. اے میرے بیٹے, کہتی ہے اے میرے بیٹے, اے میرے رحم کے بیٹے, واو, اے میرے بیٹے, اے میرے رحم کے بیٹے, تجھے جس نے میں نے نظریں مان کر پایا. وہ کہتی ہے میں نے تجھے لے پالک نہیں لیا, تو میرے رحم کا بچہ ہے, تو مجھ سے جنا ہے, تو مجھ سے پیدا ہوا ہے, اور اگر تو مجھ سے پیدا ہوا ہے تو پھر جو باتیں میں تجھے بتا رہی ہوں تو ان کو پلے باندھ لے, زندگی میں کامیاب ٹھہرے گا. کہتی میں نے نظریں مان کر پایا. کیا کہوں, ایویں نہیں لب گیا تو مینوں. وہ روتی رہی ہے خدا کے حضور, آنسو بہاتی رہی ہے, کیونکہ اس کی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی تھی, مشکلات سے دوچار تھی. دو جنگجوؤں سے تعلق رکھنے والی, ایک جنگجو کی بیٹی اور ایک جنگجو کی بیوی. بیاہی ہوئی عورت, اپنا گھر, اس کا گھر اجڑ گیا, اس کا شوہر مارا گیا. ٹھیک, اب ایک نئے بادشاہ کی بیوی ہونے جا رہی ہے, اور جب ایک نئے بادشاہ کی بیوی بنی تو پہلا ہی بچہ مر گیا جو پلوٹا تھا. اور یہودیوں کے نزدیک پلوٹا بڑا گراں قدر ہوتا ہے. پلوٹا چلا گیا تو پھر خدا کے حضور گڑ گڑائی ہے, آنسو بہائے ہیں,
औलाद ते असी लै लैने आ खुदा कोलों जोर जबरदस्ती करके, लेकिन मुड़ के औलाद नूं खुदा नहीं देंदे। ये साडा बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक, हम औलाद की उस वक्त फिक्र करते हैं जदों औलाद नशियां ते लग जाती, टीके लान लग पैंदी है, फिर सानू बहुत तकलीफ हुंदी है। लेकिन जब उसकी तरबियत खराब हो रही होती है, जब उसकी दोस्ती गलत हो रही होती है, हम कभी भी बच्चों को नहीं रोकते। जे प्यो डंडा फड़े जुत्ती फड़े तो मां नाल ही अगे हो जाएगी, नहीं नहीं कोई नहीं सुधर जाएगा। हमें इस बात को समझने की जरूरत है। माएं प्यार करें बच्चों को, लेकिन उनको बिगाड़े नहीं प्लीज, उनकी तरबियत जरूर करें। आज सुबह भी खुदा के खादिम बता रहे थे कि माँ वो है जो अपने बच्चे को जितना चाहे मार ले, खल ला दे भावें ओदी, किसी दूजे नूं हाथ नहीं लान देंदी। लेकिन अगर हमारा ऐसा रवैया है तो फिर हमारी औलाद को सुधरना भी चाहिए। क्या ख्याल है? दुरुस्त भी होना चाहिए है। और उसके लिए हमें सिर्फ एक ही वो पहलू की तरफ नहीं जाना कि बच्चे नूं कुट के सीधा करना है, हमें उसकी काउंसलिंग भी करनी है, उसके साथ वक्त भी गुजारना है, उसको सिखाना भी है, उसको बताना भी है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं, बच्चे की तरबियत करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा जो हथियार आपके पास है वो खुदा का कलाम है। और अगर आप हर रोज अपने बच्चे को कलाम से फीड करना शुरू कर देंगे तो मैं गारंटी देता हूं आपका बच्चा बूढ़ा होकर भी इससे नहीं फिरेगा। ये कलाम की बात है। आमीन। अब अपने बच्चे को क्या कहती है सुनिए दोबारा, 31वां बाब और उसकी दूसरी आयत। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे रहम के बेटे, ऐ मेरे रहम के बेटे, तुझे जिसे मैंने नजरे मान कर पाया, वाह, नजरे मान कर पाया, क्या कहूँ, क्या कहूँ जी। अपनी कुवत औरतों को ना दे, औरतों को ना दे, और अपनी राहें बादशाहों को बिगाड़ने वालियों की तरफ ना निकाल। अपनी राहें दुरुस्त रख। जो जिम्मेदारी तुझे खुदा की तरफ से मिली है, जो जिम्मेदारी तुझे हक में आला की तरफ से मिली है, अपनी उस जिम्मेदारी को फोकस कर। अपने फोकस से दाएं बाएं ना हो। क्योंकि कभी कभी हमारी खिदमत में ऐसे लोग जबरदस्ती को सांदे ने जड़े साड़ी तवानाई खिंच रहे होंगे ने, ठीक, जो हमारा वक्त बर्बाद कर रहे होते हैं, जो हमारी खिदमत में खलल डाल रहे होते हैं, रुकावटें हायल कर रहे होते हैं, और हमें समझ नहीं आ रही होती। और फिर क्या इसका नतीजा क्या निकलता है? इसका नतीजा ये निकलता है कि हमारी जो खिदमत होती है वो डाउनवर्ड जाना शुरू हो जाती है, तनज़्ज़ुली का शिकार होना शुरू हो जाती है। क्यों? इसलिए कि हमारे साथ ऐसे लोग हो लिए जो मिली जुली भीड़ थी और उन्होंने हमारी खिदमत को तबाही की तरफ एक नया मोड़ दे दिया। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। एक मैसेज मैं तैयार कर रहा हूं, द लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस, असर अंदाज होने का असूल। और असर अंदाज लोगों पर हम किस तरह से होते हैं और लोग हम पर किस तरह से होते हैं, जब कभी खुदावंद की मर्जी हुई मैं जरूर उस पर बात करूंगा। जो वो कहती है कि तू अपनी तवानाई को संभाल के रख और ऐसे लोगों से इज्तनाब कर जो तेरी बादशाही से जलते हैं, जो तेरी खिदमत से जलते हैं, जिन्होंने पसंद नहीं आन दिया कि तुसी दिन ब दिन वादे जान रहे हो, दिन ब दिन अगे वादे जान रहे हो। वो कोशिश करेंगे कि वो आपकी टांगें खींचें, वो कोशिश करेंगे कि वो आपकी खिदमत में कुछ इस तरह से रोड़े अटकाएं कि आप आगे ना बढ़ें। फिर क्या कहती है अपने बेटे को? बादशाहों को ए लमुएल, बादशाहों को मैं खोरी ज़ेबा नहीं, और शराब की तलाश हाकिमों के शयान नहीं। तो इन चीजों से इज्तनाब कर। अगर खुदा तुझे बरकत दे रहा है तो बरकत नू सांभना भी सीख। आमीन।
اگر خدا تجھے پراسپر کر رہا ہے تو پھر اپنی اس پراسپیرٹی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھا. ٹھیک. اج لوگوں کو پیسہ آندا ہے تے او گل چھڑے اڑاندے نے اودے. ٹھیک. اور جو ان کا جی چاہتا ہے وہ کرتے ہیں. ایوب کے بارے میں بارہا پریچ کر چکا ہوں کہ وہ ایک ایسا امیر شخص تھا جو دولت مند بھی تھا اور راست باز بھی تھا. یہ دو ڈیفرنٹ باتیں ہیں. دولت مند ہونا اور راست باز بھی ہونا یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، لیکن یہ دونوں اس کی زندگی میں موجود تھیں. وہ خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا. دولت انی ساری ہوئے تے کدا دل نہیں کردا کہ اودے تو فائدہ چکیا جائے. اٹھاتے ہیں لوگ، لیکن اس کی ماں اس کو سکھا رہی ہے کہ میرے بیٹے، جو برکتیں تجھے نصیب ہیں، جو خدا کی طرف سے ذمہ داریاں تجھے ملی ہیں، ان کو تو اپنے دنیاوی معاملات میں نہ الجھا تاکہ تو اپنی خدمت نہ کھو بیٹھے. پھر مبادہ وہ پیکرے قوانین کو بھول جائیں وہ پی کر قوانین کو بھول جائیں اور کسی مظلوم کی حق تلافی کریں. شراب اس کو پلاؤ جو مرنے پر ہے اور میں اس کو جو تلخ جان ہے تاکہ وہ پیے اور اپنی تنگ دستی فراموش کرے. 8ویں آیت پڑھیے کیا کہتی ہے یہاں پر. اپنا منہ گونگے کے لیے کھول ان سب کی وکالت کر اور سب کی وکالت کو جو بے کس ہیں ان سب کی وکالت کو جو بے کس ہیں. وہ کہتی ہے اپنے منہ کو کھول ان کی وکالت کے لیے جو بے کس ہیں. اپنے اختیار کا صحیح فائدہ اٹھا، اپنے اختیار کا غلط ناجائز فائدہ نہ اٹھا. لیموئل اس کے لیے بول جو گنگا ہے. اور پھر اپنا منہ کھول راستی سے فیصلہ کر اور مسکینوں اور محتاجوں کا انصاف کر. یہ رولز دیے ہیں کہ کس طرح سے تو ایک زبردست بادشاہ ٹھہر سکتا ہے. اپنے آپ کو بدی سے دور رکھ اور انصاف کے ترازو کو اپنے ہاتھ میں رکھنا. نو فیورٹزم ایٹ آل. سچائی کو سچائی کہنا اور گناہ کو گناہ کہنا، جھوٹ کو جھوٹ کہنا. آج لوگوں کا اپنا کرائیٹیریا ہے. ان کو جو بات اچھی لگتی ہے وہ اس کو اچھا کہتے ہیں، اور جو ان کو بری لگتی ہے وہ اس کو برا کہتے ہیں. پچھلے میسیج میں بھی میں نے یہ بتایا تھا بد اخلاقی کے حوالے سے، اسپرچول امورلٹی کے حوالے سے. اب اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کو ایک اور تلقین کرتی ہے. اور یہ تلقین کیا کرتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ بادشاہ تو بن گیا ہے اور تجھے اپنے آپ کو بدی سے دور رکھنا ہے، مینوشی سے دور رکھنا ہے، اور انصاف کے جو ترازو ہے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے. معاشرے میں تجھے کس طرح سے برتاؤ کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ کس طرح سے میل ملاپ رکھنا ہے، اپنی خدمت کو کس طرح سے سنبھالے رکھنا ہے. اس کے بعد میں تجھے اگلی بات بتاتی ہوں لیموئل. وہ اگلی بات کیا ہے؟ 31ویں باب کی 10ویں آیت. نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے؟ کیونکہ اس کی قدر مرجان سے بھی بہت زیادہ ہے. ہیلیلویا. اب وہ اس کو حقیقی ازدواج کی طرف لے گئی ہے. اس نے کہا بادشاہی تو میں نے تجھے بتا دی کس طرح سے کرنی ہے، خدمت تو کنج کرنی ہے، میں تینوں طریقہ دس دیتا ہے. ہن تینوں اے دس نہیں ہے کہ گھر کنج وسانا ہی. ٹھیک، گھر والی کنج دی لے ہے. کہیں تو غلط فیصلہ نہ کر لے، کہیں تیرا ایک غلط فیصلہ تیری زندگی اور تیرے تخت کو ملیا میٹ نہ کر دے. اس لیے بی ویجیلنٹ.
उसकी कदर मरजान से भी। वर्चुअस वाइफ, नेकोकार बीवी। कौन सी बीवी? नेकोकार। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਗੋਰੀ ਚਿੱਟੀ ਵੱਲ ਨਾ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ रंग बड़ा हैं जी। आप हमेशा ये देखा करें कि क्या वो बच्ची खुदा परस्त है या नहीं, वो घराना खुदा परस्त है या नहीं। वरना पता क्या होगा, वरना कोई कम में तकाद अपने बाप के बुत उठा कर ले आएगी। ऐसा हुआ था ना, याद है किसके साथ? याकूब के साथ। उसकी बीवी जब आई है तो इतनी कम में तकाद, उसको भरोसा ही नहीं याकूब के खुदा पर, वो अपने खुदा के बुत उठा कर ले आई। और वहां पर क्या हुआ, वहां पर अनजाने में याकूब ने बद्दुआ की, और खादिम की के मुंह से निकली हुई दुआ हमेशा पूरी होती है, ये बात ज़हन में रखिए। वो जानने में हो या अनजाने में हो, खुदा अपने खादिम के मुंह की बात को मिट्टी में नहीं मिलने देता, क्योंकि वो जानता नहीं था। अनजाने में उसने बद्दुआ कर दी और कहने लगा कि जिसके पास तेरे बुत निकले वो जान से मारा जाए। तो फिर राखल बची नहीं बची। इसलिए जब आप अपने बच्चों के लिए कोई फैसला करते हैं तो प्लीज सोच समझ कर किया करें। बात जो तुसी कहना है छिट साडे पल्ले पै गई, छिट लियाण वाले भी तुसी हो। हाँ जी। नेकोकार बीवी के बारे में लिखा है, नेकोकार बीवी। नेकोकार लभो तुहाडी मेहरबानी, जे नहीं लभदी तो दुआ च ठहरो। अब्राहम ने अलीएजर को भेजा है, और अलीएजर कोई आम आदमी नहीं सी, हिकमत से मामूर, खुदा के रूह को फॉलो करने वाला, जिसको खुदा ने यह पहचान दे रखी थी कि उसे आइज़िक के लिए कौन सी बीवी चाहिए। ठीक, और उसको लेकर आया है एग्जैक्टली वही जो आइज़िक के लिए बनाई गई थी, वही। गलत होया ही नहीं काम। ठीक, गलत उदों हुंदा है जदों असी चलाकियां करने हैं ना अपनियां, उदों गलत हुंदे ने काम। वो फिर ना सिर्फ माँ बाप तो दूर कर दी है, बल्कि मिलन भी नहीं देंदी। सवेरे भाई साहब कहते सी कई इंज दे हुंदे कि बुढ़ियां टिप टॉप हुंदियां ते बंदियां दी जराबां पाटियां हुंदियां, ते फिर यही काम होने ने मुड़ के। उन्हें कहना अपनी भी रोटी लाया तो मेरे लिए भी लाया, साढ़े को नहीं पकदी आ। ठीक, नेकोकार बीवी की यहां पर आप इसको पढ़िए प्लीज, घर जाके जरूर पढ़िएगा। 10वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक आपको एक एक खूबी यहां पर मिलेगी नेकोकार बीवी की, वो किस तरह की होती है। ठीक, सुगड़ बीवी है ये नेकोकार। मुंडे भी जरा सोच समझ के कदम चुकिया करो, फैसला करे। कई कहते इश्क अन्ना हुंदा है, वो कर भी अन्ने ही देंदा है। हाँ जी, जेड़ा आप अन्ना उन्हें दूजे ने भी तो अन्ने ही करना है ना। रिश्तों की भी पहचान नहीं रहती। फिर इमसाल की किताब 31वें बाब की 30वीं आयत में लिखा है, हुस्न धोखा और जमाल बेसबात है। हुस्न धोखा और जमाल बेसबात है, लेकिन जो औरत खुदा से डरती है शी विल बी प्रेज्ड, वो स्तुदा होगी। तारीफ ओदी की जानी है जो खुदा से डरती है। ठीक, इसलिए नेकोकार लबड़ियां शुरू कर दो, दुआ करना शुरू कर दें। जो अभी तक सिंगल हैं वो दुआ करें, नेकोकार बीवी नेकोकार शौहर वास्ते। और अगर माँ बाप कोशिश कर रहे हैं तो फिर माँ बाप भी दुआ में ठहरें, खुदा आपकी मदद करेगा। आमीन। अगर खुदा आदम के बारे में सोच सकता था कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, तो ताड़ी औलाद दी खुदा क्यों नहीं फिक्र करेगा। ठीक, तुसी अपनियां फिक्रां अपने कोल रखो, रब नूं अपना काम करन दवो। आमीन, हालेलुया।
پھر اس کی ماں اس کو کہتی ہے اگر ایسی بیوی تیرے گھر میں آ جائے نا میرے بیٹے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تیرے بچوں کو ایک اچھی، ایک باکردار، ایک خدا سے ڈرنے والی ماں مل جائے گی، تیری اولاد کی زندگی سنور جائے گی، تیری اولاد کو خدا مل جائے گا۔ ہیلیلویا۔ نہ تے وہ تیری اولاد تے لانتاں کرے گی تے نہ تیری اولاد نو گالاں کڈے گی، نہ تیری اولاد نو چگل خور بنائے گی۔ ہن جڑی ماں نے کرنیاں ہی ہر ویلے چگلیاں نے، انہیں اولاد نو بھی تو وہی سکھانی ہے۔ ٹھیک؟ بھائی صاحب سویرے کہندے سی جڑیاں عورتاں ساریاں گلاں اپنے شوہر دیاں سسرال دیاں پیچھے پہنچاندیاں وسدیاں نہیں، تے گل ٹھیک ہے، بھلا کیوں نہیں وسدیاں؟ کیونکہ ماں نے پچھوں یہ کام کیتا ہوندا ہے تے جو انہیں کیتا انہیں اگے وہ گل دھی تک پہنچا، وہ امپارٹیشن ہوتی ہے۔ آپ یہ مت کہیں ایسا نہیں ہوتا، وہ ایویں نہیں گل بنی جنج دی کوکو انج دے بچے۔ ٹھیک؟ تو خبردار ہو جائیں، آپ کا جیسا ایٹیٹیوڈ ہوگا، آپ کا جیسا رویہ ہوگا، وہی امپارٹیشن آپ کی بیٹیوں کے اندر ہوگی، وہی آپ کے بیٹوں کے اندر ہوگی، اور آپ کے بچے بھی بالکل آپ کی ڈٹو کاپی ہوتے چلے جائیں گے۔ ٹھیک؟ اور اس کو ہم کہیں گے جنریشنل کرسز، نسلی لعنتیں جو نسل در نسل چلتی رہتی ہیں۔ میں نے ایک کتاب کا ترجمہ کیا، مجھے یاد ہے 2010 کی بات ہے، ٹرننگ کرسز ٹو بلیسنگز، لعنتوں کا برکتوں میں تبدیل ہونا۔ اور اس میں خدا کے خادم کارل فاکس جو اس کے مصنف تھے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ارمینیا میں ایک علاقہ میں خدمت کرنے کا موقع ملا، اور کہتے ہیں جب میں وہاں پر خدمت کر رہا تھا تو کیا ہوا کہ وہاں ایک عورت میرے پاس آئی دعا کروانے کے لیے۔ جیسے ہی میں نے کلام سنایا تو اس کے بعد میں نے لوگوں کے لیے دعا کرنا شروع کی۔ ایک عورت میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اور خدا کے خادم کہتے ہیں میں نے جو ہی اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور دعا کرنا شروع کی، خدا کے پاک روح نے مجھے روک دیا۔ خدا کے پاک روح نے کہا اس کے لیے دعا نہ کر، اس کے شوہر کو کل بلا۔ کہتے میں نے آنکھیں کھولی، میں نے کہا بہن خدا کا پاک روح کہہ رہا ہے کہ تو کل اپنے شوہر کو یہاں پر لے کر آ، میں پھر دعا کروں گا، اور کل اس عبادت کا آخری دن ہے تو پلیز اپنے شوہر کو لے کر آنا۔ اس نے کہا میں پوری کوشش کروں گی اگر میرا شوہر آ جائے۔ اور اگلی شام وہ کہتے ہیں جب میں کلام سنا چکا اور میں نے لوگوں کے لیے دعا کرنا شروع کی تو وہ بہن وہاں پر نمودار ہوئی اپنے شوہر کے ساتھ، اور جب وہ دونوں میرے سامنے آئے تو کہتے میں نے پھر اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور اس کپل کے لیے جو ہی دعا کرنا شروع کی تو خدا کے پاک روح نے مجھے روک دیا، اور خدا کے پاک روح نے کہا کہ ابھی کارل فاکس ان کے لیے دعا نہ کر، سب سے پہلے اس شخص کے اوپر جو نسلی لعنتیں ہیں ان کو بریک کر اور پھر ان کو برکت دینا، ابھی برکت کی دعا نہ کرنا۔ اور کہتے میں نے ایسا ہی کیا، جو ہی کہتے میں نے ان کرسز کو ڈانٹا اور ان کو برکت دی، آمین کیا۔ اس کے شوہر نے میری طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ آئی واز اے پراؤڈ سن، کیونکہ میں وہ شخص تھا جس کا دادا اس کی دادی کو مارا کرتا تھا، میں وہ شخص تھا جس کا باپ اس کی ماں کو مارا کرتا تھا اور گالیاں دیتا تھا، اور میں اپنے آپ کو پراؤڈ سن سمجھتا تھا کیونکہ میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ لیکن آج جب آپ نے ان کرسز کو بریک کیا ہے تو میں بھی خدا کے حضور یہ اقرار کرتا ہوں کہ آئندہ سے میں ہمیشہ اپنی بیوی سے پیار کیا کروں گا۔ سو ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، آپ جو کچھ آپ خود ہیں ویسی آپ کی اولاد ہوتی چلی جائے گی۔ سو اس نے اپنے بیٹے کو سکھایا ہے کہ ایسی بیوی جو نیکوکار ہے اگر تجھے مل جائے اس کی قدر روبی سے بھی زیادہ ہے، مرجان سے بھی زیادہ ہے، اور وہ تیرے بچوں کی اچھی ماں ٹھہر سکتی ہے، آئیڈیل مدر ٹھہر سکتی ہے۔ اور لکھا ہے اس ماں کے بارے میں 31واں باب ہے اور اس کی 25ویں آیت سے باجی پڑھیے گا، اور اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔ عزت اور حرمت اس کی پوشاک ہیں، سن لیں، عزت اور حرمت اس کی پوشاک ہیں، اور وہ آئندہ ایام پر ہنستی ہے۔ بھلا کیوں وہ آئندہ ایام پر ہنستی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے لیے پریپیئرڈ ہے، آلریڈی اس نے تیاری کر رکھی ہے۔ حالات پاویں جنج دے مرضی ہو جان، او دے بچیاں نو کوئی خراب نہیں کر سکتا۔ ٹھیک؟ اس کے بچوں کی کوئی بنیاد خراب اس لیے نہیں کر سکتا کہ انہیں بچیاں دی بنیاد ہی بڑی کمال دی بننی ہے۔ آمین۔
اس لیے کوئی بھی اس کی اولاد کی حقارت نہیں کر سکتا, کوئی بھی اس کی اولاد کی جوانی کی حقارت نہیں کر سکتا. اس لیے وہ آئندہ ایام پر ہنستی ہے کیونکہ وہ پریپیئر ہے, وہ تیار ہے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے. پھر آگے پڑھیے. اس کے منہ سے حکمت کی باتیں چغل خوریاں نہیں نکلتیاں, بد دعائیں نہیں نکلتی, لعنتیں نہیں نکلتی, گالیاں نہیں نکلتی. اس کے منہ سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں. آمین. اس کے منہ سے کلام کی باتیں نکلتی ہیں, اس کے منہ سے برکت کی باتیں نکلتی ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے گھرانے پر بخوبی نگاہ رکھتی ہے. اب یہ اگلی بات ہے. نہ صرف اس کے منہ سے حکمت نکلتی ہے, وہ تعلیم دیتی ہے, اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے, پرورش کرتی ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ she is very much vigilant about her family. اپنے خاندان پر کڑی نگاہ رکھتی ہے کہ بچے کی کرن ڈے نے. سانو پتہ ہی نہیں ہوندا بچے کی کرن ڈے. اسی کہندے ہو کتاب پڑھن ڈیا ہے, ਉਹਦਾ پیپر ہے تے ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ موبائل رکھیا ہوندا ہے. وہ گھرانے پر نگاہ رکھتی ہے. ٹھیک, بچوں کے حرکات و سکنات پر, بچے کہاں سے آتے ہیں, کدھر جاتے ہیں, کس سے ملتے ہیں, کس طرح کی کمپنی ہے ان کی, اس کو ان ساری باتوں کا پتہ ہے. وہ کڑی نظر رکھتی ہے, وہ حالات کا مقابلہ کرتی ہے. آگے پڑھیے جی. وہ اپنے گھرانے پر جی بخوبی نگاہ رکھتی ہے اور کالی کی روٹی نہیں کھاتی. اس کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں. ہاللیلویا. اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اس کو مبارک کہتے ہیں. ساڈی ماں ورگی کوئی بھی نہیں. ٹھیک. اور اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے. وہ بھی کہنا مینوں تحفہ لب گیا رب کولوں. جس کو بیوی ملی اس نے تحفہ پایا, انہوں تحفہ مل گیا, کیونکہ وہ خیال رکھتی ہے, اس کی نگاہ ہر ایک چیز پر رہتی ہے. وہ سویرے ہی اٹھ جاتی ہے اور ساری چیزوں کو مینج کرنا شروع کر دیتی ہے. لکھا وہ کسی کھیت کی بابت سوچتی ہے اور اس کو خرید لیتی ہے. ہاللیلویا. ایسی دانشور. سو یہ وہ باتیں ہیں جو بیتسبا نے اپنے بیٹے لمویل کو, اپنے بیٹے سلیمان کو سکھائیں تاکہ وہ ان باتوں پر عمل کرتا ہوا اپنی زندگی میں کامیاب ہوتا چلا جائے. اور اگر آپ اپنی زندگی میں کامیابی چاہتی ہیں تو ماؤں, آپ اپنے بچوں کو خدا دے دیں. بالکل مرکز کی انجیل کی طرح, جہاں وہ واقعہ موجود ہے کہ وہاں پر لوگ بچوں کو یسوع کے پاس لانے لگے کہ وہ ان کو برکت دے. اگر آپ برکت چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو خداوند کے پاس لے آئیں, اپنے بچوں کو کلام سکھانا شروع کر دیں, حکمت کی باتیں سکھانا شروع کر دیں, تو آپ کے بچے ہمیشہ خدا کے تابع دار رہیں گے اور آپ کے بھی فرما بردار رہیں گے. گاڈ بلیس یو آل.